کے مقابلے میں کسی تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ من کا استعمال کرنا ہوگا. میں نے بتایا تھا آپ کو، جیسے آگے نام ڈیش کے بعد نام بھی دے دیا، عثمان دے دیا، الریاض، تو ان سب سے پہلے من لگانا ہے. پہلے تو یہ جو صیغہ صفت ہے، طویل، کبیر، نظیر، پڑھیے. آواز جا رہی میری؟ جی. پڑھیے. ہاشم اطول من عثمان. جی. القہرۃ اکبر من الریاض. جی. هذا الفندق انظف من ذاك. جی. اللغة العربية أسهل من اللغة الفرنسية. جی. ترجمہ بھی کرنا ہے، ترجمہ بھی کرتے ہوئے چلیے. ہاشم اطول من عثمان. ہاشم عثمان سے لمبا ہے. القہرۃ اکبر من الریاض. کائرو ریاض سے بڑا ہے. هذا الفندق انظف من ذاك. یہ ہوٹل اس سے انظفو صاف. نہیں، انظفو، انظفو بولیں گے اس کو. انظف من ذاك. یہ ہوٹل اس ہوٹل سے صاف ہے. اللغة العربية اسهل من اللغة الفرنسية. عربی جی. زبان فرینچ سے آسان ہے. جی، عربی زبان فرینچ زبان سے آسان ہے. جی. نیکسٹ، اگلے پیج پہ. انا اکبر من ہوا. میں اکبر من ہوا نہیں لگائیں گے. جب ہوا ہے اس کو من کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ ضمیر متصل ہو جائے گی نا، تو من ہو جائے گا. جی من ہو. انا اکبر من ہو، میں اس سے بڑا ہوں. ہوا اصغر من کا، وہ جی. تم سے چھوٹا ہے. جی. الرجل اکثر من الرجالو ہے النساء. وہ. الرجال اکثر من النساء. آدمی جی. آدمیاں عورتوں سے زیادہ ہے. مرد، مرد عورت سے زیادہ ہیں. مرد عورت سے زیادہ ہے. انت احسن منی، تم مجھ سے اچھے ہو. ہوں. الموز ارخص من العنب. الموز. الموز ارخص من العنب. الموز کیلے کو کہتے ہیں، العنب انگور کو کہتے ہیں. جی. موز انگور سے سستا ہے. الشمس ابعد جی. من القمر. سورج جی. چاند سے دور ہے. جی، سورج چاند سے زیادہ دور ہے. ویری گڈ، بہت اچھا. چلیے اس کو آپ پڑھیے ارسلان بھائی. چلیے عمر بھائی آگے پڑھیے اب. اقرأ الامثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں دیکھیے، محمد طالب حسن، سب ایگزامپلس آپ کو دیا ہے. اس میں سب کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے. جیسے محمد طالب حسن ہے، اب وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں آپ کو اگر بنائے تو محمد احسن طالب فی الفصل. یعنی اس سے پہلے جو آپ کے سامنے جو ایکسرسائز آیا اس میں کیا کرنا تھا؟ اس میں تفضیل کا استعمال آپ نے کرنا تھا من کے ساتھ. ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں تفضیل کے بعد جو ہے من لاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا. دوسرا یہ، اس میں تفضیل سے مراد جو افعالو کے وزن پہ ہوتا ہے نا، اسی کو اس میں تفضیل بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. یعنی جس سے کسی کو فوقیت دینا مقصود ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں. تو اس کے بعد دیکھیے
ایک استعمال ہے کہ اس کے بعد من لائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے من نہ لائے بلکہ اس کو مضاف بنائے اور اس کے بعد جو لفظ ہے اس کو مضاف الیہ بنائے. مفرد لائیں یعنی واحد لائیں، جو اس کے بعد آنے والا لفظ ہے اس کو واحد ذکر کرے مفرد، اور مجرور لائیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ جیسے طالب حسن ہے تو ہو جائے گا احسن طالب. کیا ہو جائے گا؟ احسن طالب. تو ترجمہ کریں گے سب سے. یہاں پہ کمپیریزن نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ سب سے خوبصورت، تو کہیں گے سب سے زیادہ خوبصورت. کیا ہوگا اس کا مطلب؟ سب سے زیادہ خوبصورت. کمپیریزن کرنا ہوگا تو وہاں پہ مل لائیں گے، لیکن یہاں پر کمپیریزن نہیں، بس زیادتی کو بتانا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے استعمال کا. تو یہاں پر جو پریکٹس آپ کو کروائی جا رہی ہے وہ دوسرے طریقے سے. جیسے اگزامپلس بھی دیا، محمد طالب حسن، محمد خوبصورت طالب علم ہے. اب اس کو بنایا ہے محمد احسن طالب، یعنی یہاں پر موصوف صفت ہے طالب حسن، اور اسی کو الٹ دیں گے، مضاف مضاف الیہ بنا دیں گے حسن کو اس پیٹرن پہ، یعنی اس میں تبدیل کے پیٹرن پہ لے آئیں گے تو ہو جائے گا احسن، اور جو طالب شروع میں ہے اس کو بعد میں لے آئیں گے اور مضاف الیہ بنا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ محمد احسن طالب. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے اور ایگزامپلس دیے گئے ہیں. جی جیسے ھذا بیت جمیل ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ هذا اجمل بیت. بیت. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ جب من کے بغیر استعمال کریں گے تو یہ دوسرا طریقہ ہے. اس میں اس کو اس میں تفضیل کو مضاف بناتے ہیں، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے فوراً وہ مضاف الیہ بنتا ہے اور واحد آتا ہے، مفرد آتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجرور ہوگا وہ افضل طالب، اجمل بیت، احسن طالب. ٹھیک ہے، مؤنث ہوگا تو مؤنث کا بھی سیم پیٹرن نہیں لائیں گے، احسن وغیرہ ہی لائیں گے، احسن اجمل اطول جو بھی ہو، لیکن اس کے بعد جو ورڈ لایا جائے گا نا وہ مؤنث لائے گا. جیسے یہاں پر محمد احسن طالبین ہے، اگر یہیں پر ہو جائے آمنہ تو کیا ہو جائے گا؟ آمنہ تو احسن طالبۃ. طالبۃ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیے تیسرے اگزامپل میں آمنہ تو طالبۃ صغیرۃ لکھا ہوا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ آمنہ تو اصغر طالبۃ. کیا ہوگا؟ آمنہ تو آمنۃ اصغر اصغر طالبۃ. طالب. آمنہ مدرسے کی سب سے چھوٹی طالبہ ہے. اوکے، چلیے اس کے بعد جو سینٹینسز لکھے ہوئے وہ پڑھیے ایک نمبر سے. جی هذه غرفۃ صغیرۃ. یہ چھوٹا. هذه غرفة صغيرة، موصوف صفت ہے تو هذه غرفة صغيرة. جی یہ چھوٹا کمرہ ہے. جی هذه اصغر غرفۃ فی بیتنا. یہ ہمارے گھر میں یہ سب سے چھوٹا کمرہ ہے. جی بلال جار جار حسن. جار حسن. جی جارن کہتے ہیں قریبی کو، پڑوسی کو. پڑوسی. پڑوسی کو جارن کہتے ہیں. جی بلال اچھا پڑوسی ہے. بلال جی احسن جار فی حینا. ہمارے علاقے میں بلال اچھا سب سے اچھا پڑوسی ہے. جی حینا، یاسر. حیون محلے کو کہتے ہیں، اور نہ آ گیا تو حینا. ٹھیک ہے. جی. یاسر رجل فقیر. یاسر غریب آدمی ہے. یاسر افقر. افقر آتا نا. یاسر رجل فقیر تو آ جائے گا یاسر افقر. ٹھیک ہے. افقر. جی یاسر افقر رجل فی قریتنا. ہمارے جی ٹھیک ہے، ہمارے قریت گاؤں میں یاسر سب ہمارے سے گاؤں میں. زیادہ محتاج بندہ ہے، ضرورت مند ہمارے گاؤں بندہ میں ہے. ہمارے گاؤں میں یاسر سب سے غریب آدمی ہے. هذه ساعۃ رخیصۃ. یہ سستی گھڑی ہے. هذه جی ارخص ساعۃ فی السوق. یہ مارکیٹ میں یہ سب سے سستی گھڑی ہے.
هذا درس سهل، یہ آسان سبق ہے. هذا اسهل درس فی الکتاب، کتاب میں یہ کتاب میں سب سے آسان سبق یہ ہے. الدکتور زکریا طبیب شہیر، جی ڈاکٹر زکریا مشہور ڈاکٹر ہے. جی الدکتور زکریا اشہر طبیب فی بلدنا، ہمارے شہر میں ڈاکٹر زکریا سب سے مشہور ڈاکٹر ہے. جی الازہر جامعۃ قدیمۃ، ازہر کیا؟ ازہر سے مراد جامعہ ازہر یونیورسٹی جو ہے نا، جامعہ ازہر، جامعہ ازہر جو یونیورسٹی ہے جو مصر میں ہے نا، الجامعہ. آپ کی آواز کٹ رہی. آواز نہیں آ رہی. جی ابھی عمر نہیں آ رہی آ آواز. رہی ہے آپ کی؟ اب آ رہی ہے. جی جی، پرانی یونیورسٹی ہے، قدیم یونیورسٹی. جی، ازہر قدیم یونیورسٹی ہے. الازہر اقدم جامعۃ فی العالم، پورے عالم میں ازہر سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. الاس- الاستاذ نعمان مدرس حسن، نعمان اچھے ٹیچر ہے. الاستاذ نعمان احسن مدرس فی المدرسۃ، نعمان سب سے یہ مدرسے میں نعمان سب سے اچھے ٹیچر ہے. جی نیکسٹ. پڑھیے اگلے یہ ہو گیا آپ کو؟ جی، اگلے آپ کی صفحے آواز میں. کٹ رہی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیا آواز نہیں جا رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. جی جی دکھ رہا. هذا درس صعب، وہ آسان سبق ہے. ذالک درس صعب، وہ آسان سبق ہے. ذالک اصعب، ذالک جی اصعب درس فی الکتاب، وہ کتاب میں وہ سب سے آسان سبق ہے. هذا فصل واسع، وہ جی یہ کشادہ یہ ایک کلاس کشادہ ہے. درسگاہ ہے. جی جی، هذا اوسع فصل فی الکلیۃ، کالج میں وہ سب سے زیادہ کشادہ کلاس ہے. جی
चलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी सेम चीज भाई। ये आशिक भाई आवाज जा रही मेरी? जी जी। जी कट कट गया। जी कहाँ से अब पढ़ना जा है रही सर? मेरी आवाज से? जी चलिए उमर भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। जी। तीन क्लास छोटी। लेकिन क्लास दोनों को हमें आवाज एक आवाज नहीं आ दूसरे रही के है। कनेक्ट करना है, दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाना है। तो कैसे कनेक्शन बनाए? आवाज आ रही है? हजरत आवाज कट के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। आवाज कट कट के आ रही है मौलाना। आमिदन जी आमिनतु मुजतहिदतन मुजतहिदतुन लाकिन्न उख्तहा कसलाना कसला लेकिन ना। उख्तहा जी कसला कसलान कसला कसला कसलानु पढ़ेंगे कसलानु। कसलानु। जी यहाँ पे नून नहीं लिखे होंगे। लिखा हुआ है ना लूंग लिखा अच्छा वो ठीक है ठीक है। वो कसला जो है ना उसको आप कसला भी पढ़ सकते हैं और कसलानु दोनों पढ़ सकते हैं, सेम मीनिंग में, लेजी के मीनिंग में, सुस्त। ये मुअन्नस के लिए यूज रखेगा। जी जी मोहन्नस के लिए। हाज़ा दर्सु तवीलुन लाकिन्नहु सहलन। जी सय्यारती कदीमतुन लाकिन्नहा कविय्यतुन। अखी मुतज़व्विजुन लाकिन्नी अज़बुन। इब्राहीम ठीक। फ़कीरुन लाकिन्न उम्महु गनियुन जिद्दन। बैतुका जमीलुन जिद्दन लाकिन्नहु सगीरुन। जी
جی آواز جا رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی. جی ترجمہ کیجیے. یہ حضرت آپ ریکارڈنگ بند رکھے تو آواز اچھی آ رہی. لیکن قصیر. لیکن حامدا قصیر. جی قصیر. محمد لمبا ہے لیکن حامد چھوٹا ہے. آمنہ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا. آمنہ محنتی ہے لیکن اس کی بہن سست ہے. هذا الدرس طویل لیکنہ سہل. یہ سبق لمبا ہے لیکن آسان ہے. سیارتی قدیمۃ لیکنہا قویۃ. میری کار پرانی ہے لیکن طاقتور ہے. اخی متزوج لیکنی عزب. میرا بھائی شادی شدہ ہے لیکن میں نہیں ہوں. ابراہیم فقیر لیکن امہ غنی جدا. ابراہیم غریب ہے لیکن اس کا چچا بہت مالدار ہے. بیتک جمیل جدا لیکنہ صغیر. آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے لیکن چھوٹا ہے. جی چلیے چلو. اس کے بعد نیکسٹ ایکسرسائز ہے اس میں جو ہے انا داخل کرنا. آپ کو ہم نے بتایا کہ انا میری آپ لوگ جا رہی ہے. جی کٹ کے آ رہی. کٹ کر آپ مذاکرہ کیجیے بیٹھ کے. یہ کتاب ہے نا
اب آ رہی ہے میری آواز آپ لوگوں کو؟ جی صاف آ رہی. جی طلحہ بھائی مجھے پھر سے ہوسٹ بنائیے. لگتا ہے وہ ہے ہی نہیں. کھان پان کر رہے ہوں گے. یہ آواز جا رہی ہے؟ جی صاف آ رہی ہے. وہ نہیں ہے شاید. اب آ رہی ہے میری آواز صحیح آپ لوگوں کو؟ جی جی جی. اچھا. وہ کہاں گئے؟ ان کو کہیے پھر ہوسٹ بنانے کے لیے مجھے. آپ آپ اسکرین شیئر کر دیجیے. وہ ہے ہی اسکرین نہیں شیئر. شاید. جی میں کرتا ہوں اسکرین شیئر، ایک منٹ. جی میں نے بتایا تھا کہ انا ہے، انا ہے، کا انا ہے، لاکنہ ہے، یہ سارے الفاظ جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں. بتایا تھا ہم نے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی. تو ان سب کے بعد آنے والا لفظ منصوب ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے لاکنہ پڑھا، جب نون پہ تشدید پڑھتے ہیں، زبر پڑھتے ہیں تو جی. چلیے اس کو آگے والا ایکسرسائز ہے من ہاد الفتح. اس کے بعد کأنہ اخو کا سوال ہے، اس کے بعد آگے کأنہ اخو کا. اس کو پڑھیے عمیر بھائی. من من هذا الفتى، یہ نوجوان لڑکا کون ہے؟ کہنہ اخو کا، لگتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے. جی نیکسٹ پیج. من هذا الطفلة، یہ بچی کون ہے؟ کأنہا اختک، لگتا ہے کہ یہ آپ کی بہن ہے. آگے بھی پڑھنا. جی من هذه الطفلة، یہ بچی کون ہے؟ کأنہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. جی وہ زمیلک، وہ آپ کا کلاس میٹ ہے. اب یہاں پر کأن آپ کو اسی پیٹرن پہ ایڈ کرنا ہے. وہ تو دو ایگزامپل آپ کو دیے گئے تھے کہ آپ پہچان سکیں. اب آپ کو ایڈ کرنا ہے خود سے. جیسے اپنی طرف سے، جیسے اس میں ہے نا کأنہا اخو کا یا جی کأنہا اختو کا، ایسے ہی ایڈ کرنا ہے. جی. کأنہا اخوک، یہ لگتا تو ہے میں نے کہ وہ ایسے آپ. بول دیا نا، آپ کو اس میں صحیح صحیح ضمیر لانا نا، مذکر کو مذکر کے ساتھ، جی 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 مؤنث. جی. کأنہ اخوک، جی لگتا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے. جی یا طبیبۃ، وہ اسٹوڈنٹ ہے. جی کأنہا بنتک، لگتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے. ہم طلاب، جی وہ اسٹوڈنٹس ہے. جی. اب یہاں پر کأنہم جمع لائیں گے، جمع کی ضمیر لائیں گے. کأنہم مجتہدون، لگتا ہے کہ وہ محنتی ہے. جی انت مریض، تم بیمار ہو.
کأنہ جی انت مریض، تم بیمار ہو، انت مریض تم بیمار ہو، جی کأنہ فقیر، جی لگتا ہے کہ تم انت مریض کأنک، کأنک یہاں پہ لگائیں گے، انت ہے نا تو پھر کأنک لگے گا. کأنک فقیر، لگتا ہے کہ تم غریب ہو. ہوا مدرس جدید، وہ نیا ٹیچر ہے. کأنہ کسلان، لگتا ہے کہ وہ سست ہے. انت جی اخت مریم، اخت مریم، اخت مریم، تم جی تم مریم کی بہن ہو. انتی اخت مریم، تم مریم کی بہن ہو. جی جی کأنکی جی کأنکی بنتن، لگتا ہے کہ تم نہیں، کأنکی مجتہدۃ، لگتا ہے کہ تم محنتی ہو. جی بہت اچھا ماشاء اللہ. اوکے جی طلحہ بھائی آئے کیا؟ طلحہ ہیں؟ جی انمیوٹ نہیں کیا انہوں نے. طلحہ بھائی جوائن کر کے غائب ہو جاتے ہیں کیا؟ میں ایسے نے ہی دکھ ان رہا کو ہوسٹ میں نے ان کو ہوسٹ بنا کر غلطی کر دی ہے لگ رہا ہے. جی ہے. میں نے ہوسٹ بنایا کہ میں دیکھتا ہوں دوبارہ ری جوائن کر کے دیکھتا ہوں کہ آواز کہیں صحیح ہو جائے. اب میں نے ان کو ہوسٹ بنایا، اب وہ غائب ہی نظر آ رہے ہیں. طلحہ بھائی کو کوئی فون لگائیے آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نمبر ہو تو. کسی کے پاس ہے نمبر طلحہ بھائی کا؟ نہیں. اچھا خیر چلیے چھوڑیے. گروپ میں ہوگا حضرت نمبر، گروپ میں. چلیے خیر، اس کو آگے ہے، آگے پڑھیے ترجمہ کے ساتھ. یہ عدد معدود لکھا ہوا ہے، یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہے ہی. چلیے آپ پڑھیے عاشق بھائی. احدى عشرة، 11 سے ہے 11 سے 20 تک، اس کو پڑھتے جائیے ترجمہ. یہ اس میں عدد معدود میں اس میں بھی اس کے ایسے جاتا ہے 3 سے 10 تک کے جیسا. نہیں اس کا الگ ضابطہ ہے، پہلے اس کو پڑھیے پھر میں بتاتا ہوں. آپ پڑھیے، کیا نام ہے؟ أحد عشر طالبا. جی 11 طالب علم ہے. أثنى 11 طالب علم عشر، ہے نہیں، بس 11 طالب علم. 11 طالب علم. أثنى عشر طالبا. اسنا نہیں، اسنا عشرہ. اسمها 12 طالب جی اسنا عشرہ طالب. علم. 13 طالبا، غير طالب علم. 14 طالبا، 14 طالب علم. 15 طالبا، 15 طالب علم. 16 طالبا، 16 طالب علم. 17 طالبا، 17 طالب علم. 18 طالبا، 18 طالب علم. 19 طالبا، 19 طالب علم. 20 طالبا، 20 طالب علم. نیچے بھی پڑھنا ہے حضرت. جی جی آواز جاری ہے. جی 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 نیچے بھی پڑھنا ہے. اب دیکھیے اس کا ضابطہ کیا ہے، اس کا قاعدہ وہ سمجھیے کہ یہ جو ہے نا احد عشرہ، ایک 3 سے لے کر کے 10 تک تو آپ لوگ سمجھ گئے نا. جی
3 سے لے کر کے 10 تک جی سمجھ گئے. اب دیکھیے احد عشر طالباً جو ہے اس کو 11 سے 12 پہلے ان دونوں کو سمجھنا ہے. 11 سے 12 اس میں 3 جز ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 3. آپ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک احدہ ہے، ایک عشرہ ہے، ایک طالباً ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کا جو 2 جز ہوتا ہے نا وہ عدد کا جز ہوتا ہے. وہ کس کا جز ہوتا ہے؟ یعنی شروع کا جو 2 ورڈ ہوتا ہے وہ عدد کا پارٹ ہوتا ہے. آواز جا رہی ہے نا میری؟ جی آ رہی. جی، تو شروع کے 2 ورڈ عدد کے پارٹ ہوتے ہیں، اور لاسٹ والا جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ معدود کا. معدود کا. جی، تو یہ جو شروع کے جو 2 ورڈ ہوتے ہیں نا اس کو ہمیشہ معدود کے مطابق لائیں گے، معدود کے اکارڈنگ لائیں گے. یعنی معدود اگر مذکر ہے تو دونوں کو مذکر لائیں گے. جیسے احد عشرہ طالباً، یہاں پہ طالباً مذکر ہے تو احد عشرہ کو مذکر لایا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر معدود مؤنث ہو جائے تو پھر جو شروع کے 2 ورڈ ہے دونوں کو مؤنث لایا جائے گا. جیسے یہاں پہ طالباً کی جگہ طالبتاً آ جائے گا تو پھر احد عشرہ کے بجائے احدی عشرۃ ہو جائے گا. احد کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ احدی. الف کے حمزہ زیر اور احدی. جی طلحہ بھائی آ گئے آپ؟ السلام علیکم مولانا. جی کہاں غائب ہو جاتے ہیں جناب آپ؟ معذرت چاہتا ہوں مولانا، تھوڑا وہ کالج کا تھا وہی کر رہا تھا تھوڑا. کم از کم آپ کو قریب میں رہنا تو چاہیے. آواز جائے، میں فون بھی کیا آپ کو، فون نہیں اٹھائے. یہ فون نہیں ہے میرے پاس، دراصل فون تھوڑا اندر ہے، بہن کے پاس ہے. او معذرت اچھا اچھا چاہتا ہوں. کالج کا اچھا چل. پریشانی ہو رہی ہے کالج کے، اس میں تھوڑا اسے اس میں فوکس کر رہا تھا. تھوڑا امتحان ہے اس میں جو ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے وہ پڑھائی تھوڑا، اس میں چلیے چلیے معذرت کوئی چاہتا بات ہوں. نہیں. تو دیکھیے میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو شروع کے 2 جز ہے نا احد عشرہ، اس کو ہمیشہ معدود کے اکارڈنگ لائیں گے. معدود جو ہے طالباً یہ مذکر ہے تو احد کو بھی مذکر لایا اور عشرہ کو بھی مذکر لایا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی اگر وہ مؤنث ہو جائے تو پھر ہم دونوں شروع کا جو 2 ہے نا دونوں کو مؤنث لا دیں گے. احد کا مؤنث یاد رکھیے گا احدی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ احدی. حمزہ زیر، اس کے بعد ہا، پھر دال، پھر یا. ٹھیک ہے، لیکن یا کے نیچے نقطہ نہیں آئے گا. احدی. ٹھیک ہے، جی تو احد یہ کیا ہو جائے گا؟ احدی ہو جائے گا مؤنث کی شکل میں. اور عشرہ میں کیا کرنا ہے؟ بس آپ میں لاسٹ میں کیا کر دینا ہے؟ گولتا. تا لگا دینا، گولتا لگا دینا. تو احدی عشرۃ طالبۃ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مؤنث کی صورت میں. تو 11 اور 12 یہ انہی دونوں کا بھی بتا رہا ہوں میں کہ صرف 11 اور صرف 12، 11 اور 12 ان دونوں کا. کہ کیا کرنا ہے کہ شروع کے 2 ورڈ جو ہوتے ہیں اس کو ہمیں تھرڈ ورڈ یعنی معدود کے اکارڈنگ، معدود کے مطابق لانا ہے. وہ اگر مذکر ہے تو ان دونوں شروع کے دونوں ورڈ کو مذکر لائیں گے، وہ اگر مؤنث ہے تو شروع کے دونوں ورڈ کو مؤنث لائیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو معدود ہوتا ہے نا، معدود وہ جمع نہیں آئے گا، ہمیشہ مفرد آئے گا. کیا آئے گا؟ سنگیولر آئے گا، واحد آئے گا. جیسے 3 سے 10 تک میں معدود کیا آ رہا تھا؟ مفرد. 3 سے 10 تک میں معدود مفرد آ رہا تھا. بھائی 3 سے 10 تک کا جو ضابطہ آپ کو بتایا گیا اس میں معدود کیا آ رہا تھا؟ اس میں معدود معدود یہ کیا؟ جمع آ رہا تھا. جمع آ رہا تھا. جی قاعدہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. اس میں معدود جمع آ رہا تھا، تب تو آپ ثلاثۃ طلابین، خمسۃ طلابین، تسع جی بناتین یہ سب کہہ رہے تھے. بھائی جمع ہے تب نا آپ طلابون اور بناتون کہہ رہے تھے. تو 3 سے 10 تک میں جو معدود ہوتا ہے وہ تو جمع آتا ہے، لیکن 11 کے بعد سے جو ہے نا جو معدود ہوتا ہے یعنی تیسرے نمبر کا جو ورڈ ہوگا اس میں وہ کیا آئے گا؟ سنگولر، واحد آئے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے، جی اوکے. تو اب دیکھیے اتنی بات آپ سمجھ گئے. تو 11 اور 12 میں 11 کی عربی آتی ہے احد عشرہ اور 12 کی عربی آتی ہے اثنا عشرہ. 12 کی عربی کیا آتی ہے؟ اثنا عشرہ. اتنا عشرہ. تو احد عشرہ طالباً ہو جائے گا مذکر کی صورت میں، اور احدی عشرۃ طالبۃ ہوگا مؤنث کی صورت میں. اس کے بعد آپ 12 میں آئیے تو
اسنا عشرہ طالبن یہ مذکر کی صورت میں، اور مؤنث میں تو اسنا کی مؤنث آتی ہے اسنتا، اسنا کا مؤنث کیا آتا ہے؟ اسنتا. اسنتا، اوکے، اور عشرہ کا مؤنث تو عشرتا آتا ہے، تا لگا دینا بس لاسٹ میں، تو مؤنث کی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ طالبن کی اثنتا جگہ عشرۃ طالبتن اگر ایڈ کر دے طالبۃ، تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ اثنا عشرۃ طالبۃ، اثنتا عشرۃ طالبۃ. جی اسنتا ہو جائے گا، یعنی نون کے بعد تا بھی لگا دینا، اسنتا عشرۃ طالبۃ، ٹھیک ہے، یہ ہوگا۔ یہ تو 11 اور 12 کا ضابطہ ہوا کہ شروع کے جو دو ورڈس ہوں گے ان دونوں ورڈس کو آپ لاسٹ والے ورڈ کے مطابق لائیں گے، بالکل اکارڈنگ لانا ہے، جو معدود ہے اس کے مطابق لائیں گے عدد کو۔ اس کے بعد آپ 13 سے آئیے، 13 سے 20 تک میں آپ دیکھیے گا کہ 13 سے لے کر کے 20 تک، بلکہ آپ اس سے پہلے 19 تک لیجئے، 13 سے 19 تک دیکھیے تو عدد کے 2 ورڈس ہیں اور معدود کے 1 ورڈ، ٹھیک ہے، آپ 13 سے لے کے 19 تک پڑھتے جائیے تو عدد کا کتنا پارٹ ملے گا آپ کو؟ 2 دیکھیے، 13 عشرہ، 14 عشرہ، سب میں عدد کا 2 پارٹ ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں یہ کرنا ہے کہ جو معدود ہوگا یعنی جو تیسرا ورڈ ہوگا نا اس کو عدد کے پہلے ورڈ کے خلاف لائیں گے، یا آپ اس کو اس طرح سے بولیے کہ جو معدود ہوگا نا تو عدد کا جو پہلا ورڈ ہوگا، عدد کا جو پہلا پارٹ ہوگا اس ورڈ کو معدود کے خلاف لائیں گے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا جو پہلا ورڈ ہوگا وہ مؤنث آئے گا، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جو ورڈ ہوگا وہ کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا۔ اب دیکھیے 13 میں آپ بتائیے کہ پہلا جز کیا ہے؟ ثلاثۃ، 13 پہلا جز ہے، ٹھیک ہے، اچھا دوسرا جز کیا ہے؟ عشرہ، اوکے، اور تیسرا جو معدود ہے وہ کیا ہے؟ طالباً، یہ بتائیے طالباً مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے۔ اب دیکھیے کہ عدد کے جو 2 ورڈ اس سے پہلے ہیں ان میں سے کون مذکر اور کون مؤنث ہے؟ ثلاثۃ پہلا ورڈ مؤنث ہے، پہلا اور ورڈ عشرہ مؤنث ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلا ورڈ جو ہے یہ طالباً کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اس لیے کہ جی طالباً مذکر ہے تو پہلا ورڈ کیا لایا؟ خلاف لایا. لیکن دوسرا ورڈ مطابق ہے، یعنی دوسرا ورڈ عشرہ مذکر ہے، تو کیا سمجھ میں آیا کہ جو دوسرا والا ورڈ ہوگا اس کو تو معدود کے مطابق لائیں گے، جیسا معدود ہے ویسا دوسرا والا ورڈ، لیکن پہلا ورڈ کیا لائیں گے؟ خلاف لائیں گے. خلاف لائیں گے۔ اب دیکھتے چلے جائیے پورا 19 تک، سب میں پہلا ورڈ کیا ہے؟ خلاف ہے، 13 طالباً، 14 طالباً، 15 طالباً، 16 طالباً، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی پورا 19 طالباً، اچھا یہ 19 تک، لیکن 20 میں دیکھیے 20 میں کچھ نہیں کرنا ہے، 20 کی عربی آتی ہے عشرونہ، 20 کی عربی کیا آتی ہے؟ عشرونہ، عشرون. بس اس کو مذکر مؤنث سب میں عشرونہ ہی رہے گا، وہاں پہ کوئی چینجز نہیں ہوں گے، اور وہ ایک ہی ورڈ رہے گا۔ جتنے بھی دہائی ہے نا، جیسے عشرون ہے، 20، 30، 40، 50، ان سب میں ایک ورڈ رہتا ہے، اس کے علاوہ میں عدد کے 2 ورڈز رہیں گے، سمجھ گئے؟ اچھے سے یاد رکھیے کہ جو دہائی ہے یعنی 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، یہ جو دہائی ہے نا اس کا صرف ایک ورڈ رہے گا عدد کا، لیکن اس کے علاوہ یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد جتنے بھی رہیں گے سب میں عدد کے کتنے ورڈز رہیں گے؟ 2. 2 ورڈز رہیں گے۔ خیر، تو یہ دیکھیے یہ آپ نے سمجھ لیا نا کہ 11 اور 12 میں تو عدد کا دونوں جز جو ہے یہ معدود کے مطابق رہے گا، لیکن 13 سے لے کر کے جو ہے 19، 20 تک جو ہے کیا رہے گا؟ 19 تک خلاف رہے گا۔ اس کے بعد بھی اسی طرح کا سیم ملتا جلتا ضابطہ، ایک آدھ جگہ فرق ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو۔ فی الحال آپ کو کرنا یہ ہے کہ 11 سے لے کر کے 20 تک جو ہے اس پر سینٹینسز بنا کے آنے۔ ایک چیز اور مس ہو گئی وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، ان سب پر زبر پڑھا جائے گا، پیش وش نہیں پڑھا جائے گا۔ 11 کے بعد سے جو زبری 11 طالباً، 12 طالباً، یعنی سب پر زبر، پیش وش نہیں پڑھا جائے گا، اتنا یاد رکھیے، ٹھیک ہے جی جی۔ چلیے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، جملے بنا کر کے لانے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔
ایک سے پورا 11 سے لے کر کے 19 20 تک پورا جملہ بنا کر کے لانا، 10 جملہ. کل میں پوچھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ جملہ کیسے بنانا ہے سر؟ جملہ ایسے بنانا ہے کہ مثال کے طور پر فی ھذا الفصل 11 طالبا، اس کلاس میں 11 طالب علم ہیں. میرے گاؤں میں 12 عالم ہیں. فی قریتی 12 عالما. اتنا ایزی ہے، ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ. جی جی جی. یہ عشرون مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا. سب کے لیے سیم آئے گا وہ. رؤیا ابراہیم، یہاں سے کیا پڑھیں گے ہم؟ رؤیا ابراہیم. رؤیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب. کیا مطلب ہوتا ہے رؤیا کا؟ خواب. خواب. ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے رؤن. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رؤن. میں لکھ دیتا ہوں، ایک منٹ. دیکھیے میں نے چیٹ میں لکھ دیا ہے رؤن. رؤیا کی جمع آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواب. کیا مطلب ہوتا ہے؟ خواب. رؤیا ابراہیم کا کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم علیہ ابراہیم السلام کا ابراہیم علیہ خواب. السلام کا خواب. جی. اب دیکھیے آگے. وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت. وعاد، واو اور عادہ. عادہ کے مطلب لوٹا. عادہ یہ فعل ماضی ہے، وہ لوٹا. تو یہاں پہ ابراہیم ہے تو ابراہیم علیہ السلام لوٹے. وعاد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام لوٹے. الی مکہ، مکہ کی طرف لوٹے. مکہ واپس آئے. الی مکہ، مکہ کی طرف لوٹے. مکہ واپس آئے. اور ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس آئے، مکہ کی طرف لوٹے. بعد مدتین، ایک مدت کے بعد. بعد مدتین، ایک مدت کے بعد، یعنی ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد. وعاد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام الی مکہ، مکہ لوٹے، مکہ آئے. بعد مدتین، ایک مدت کے بعد. ولقی اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. لقیہ، لقیہ فعل ماضی ہے، ملاقات کیا. لقیہ اور ملاقات کیا. کس سے؟ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام سے. ولقیہ اور ملاقات کیا کس سے؟ ہاجر، حضرت ہاجرہ سے. ولقیہ، لقیہ کا مطلب اس نے ملاقات کیا. تو ولقیہ اور حضرت ابراہیم نے ملاقات کیا کس سے؟ حضرت اسماعیل سے اور حضرت ہاجرہ سے ملاقات کیا. سمجھ میں آیا؟ جی. اس کے بعد وفرح ابراہیم بولد. وفرح اور خوش ہوئے. وفرح اور خوش ہوئے. کون خوش ہوئے؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم. تو وفرح ابراہیم، اور حضرت ابراہیم خوش ہوئے. بیولدی، بیولدی اپنے لڑکے سے. فریحہ، فریحہ کا مطلب خوش ہوئے. یہ بھی فعل ماضی ہے. فریحہ خوش ہوا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم ہے تو حضرت ابراہیم کیا ہوئے؟ خوش ہوئے. وہ فریحہ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم خوش ہوئے. بیولدی ہی، بیولدی جس چیز سے خوش ہوتے ہیں نا اس پر با لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے لڑکے سے خوش ہوئے تو اس کے اوپر با داخل کر دیا. وفرح ابراہیم بیولدی، اپنے لڑکے سے. وفرح ابراہیم بیولد، ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے سے کیا ہوئے؟ خوش ہوئے. جی. بیولدی ہی کے بعد اسماعیل لکھا ہوا ہے، ترجمہ کیسے کریں گے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لڑکے اسماعیل سے کیا ہوئے؟ اسلام. خوش ہوئے. خوش ہوئے. جی. وکان اسماعیل ولدا صغیرا. وکان اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ولدن صغیرا. ولدن کیا تھے؟ لڑکے تھے. صغیرا چھوٹے. اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے. کیسے ترجمہ کریں گے؟ اور اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے. لڑکے تھے. جی. وکان اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ولدن صغیرا چھوٹے لڑکے تھے. یجری ویلعب،
وَيَخْرُجُ مَعَ وَالِدِهِ یجری، یجری کا مطلب آ چکا ہے پیچھے، دوڑتے تھے، یجری دوڑتے تھے، وَيَلْعَبُ اور کھیلتے تھے، یجری وَيَلْعَبُ دوڑتے تھے، وَيَلْعَبُ اور کیا کرتے تھے، کھیلتے تھے، یلعبو کھیلتے تھے، یلعبو کھیلنا، تو وَيَلْعَبُ اور کھیلتے تھے، یجری دوڑتے تھے، وَيَلْعَبُ اور کیا کرتے تھے، کھیلتے تھے، وَيَخْرُجُ اور جاتے تھے، مع والدہ اپنے والد کے ساتھ، وَيَخْرُجُ اور نکلتے تھے، جاتے تھے، مع والدہ اپنے والد کے ساتھ، وَيَخْرُجُ مع والدہ اور اپنے والد کے ساتھ کیا کرتے تھے، نکلتے تھے، جاتے تھے، وَيَخْرُجُ مع والدہ اور اپنے والد کے ساتھ نکلتے تھے، اپنے والد کے ساتھ جاتے تھے، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدًّا وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ اسماعیل جدا، یحب کا مطلب محبت کرنا، ٹھیک ہے، یحب تو محبت کرتے تھے، وکان ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام یحب محبت کرتے تھے، اسماعیل اسماعیل علیہ السلام سے جدا بہت زیادہ، وکان ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ کیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جی جی اس کے بعد کہ وذات لیلۃ رأى ابراہیم، وذات لیلۃ رأى ابراہیم فی المنام، اور ایک رات، وذات لیلۃ اور ایک رات، رأى ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، رأى دیکھا، ذات لیلۃ کا کیا مطلب ہوا، ایک رات، ذات لیلۃ ایک شب ایک رات، رأى ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، کیا دیکھا، خواب جی ذات لیلۃ رأى ابراہیم اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فی المنامی فی المنامی خواب میں دیکھا، وذات لیلۃ اور ابراہیم علیہ السلام نے رات میں کیا کیا، خواب میں دیکھا، فی المنام کا مطلب، المنام کا مطلب خواب میں، خواب فی مطلب میں، تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کیا خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ انہو یذبح، انہو یذبح، یذبح کا مطلب ذبح کرنا، انہو یذبح وہ ذبح کر رہے ہیں، کس کو، اسماعیل حضرت اسماعیل کو، تو وذات لیلۃ اور ایک رات، رأى ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، فی المنام خواب میں دیکھا، کیا دیکھا، انہو یذبح اسماعیل کہ وہ حضرت اسماعیل کو کیا کر رہے ہیں، ذبح کر، جی، اور ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہو یذبح اسماعیل کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، رؤیا اور منامی کا ایک ہی معنی ہے، جی کیا کہہ رہے ہیں، رؤیا اور منامی کا ایک ہی معنی اصل میں المنام کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے سونا، ٹھیک ہے، نیند، کیا ہے، نیند اس کا معنی ہوتا ہے، نیند، تو لفظی ترجمہ ہوگا نیند میں دیکھا، نیند میں دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، خواب میں دیکھا، اصل خواب کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ وہی لفظ ہے جو آپ نے ابھی پڑھا، رؤیا، ٹھیک ہے، اور المنام اصل میں نیند کو کہتے ہیں، تو نیند میں دیکھا یعنی خواب میں دیکھا، سمجھ گئے، ہے، جی جی، تو انہو یذبح اسماعیل، ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا صَادِقًا اور حضرت ابراہیم کیا تھے، نبی تھے، صادقاً سچے تھے، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا صَادِقًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیًا صادقاً سچے نبی تھے، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیًا صادقاً سچے نبی تھے، وَكَانَ مَنَامُهُ مَنَامًا صَادِقًا اور ان کا خواب بھی کیا تھا، سچا خواب تھا، وَكَانَ مَنَامُهُ اور حضرت ابراہیم کا خواب بھی کیا تھا، منامن صادقاً سچا خواب تھا، منام جو ہے یہ خواب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نیند کے معنی میں بھی، ٹھیک ہے نا، تو وکان منام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو تھا وہ کیا تھا، سچا خواب تھا، یعنی عام لوگوں کی طرح جھوٹا خواب نہیں، بلکہ وہ چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اس لیے ان کا خواب کیا تھا، سچا تھا،
وکان ابراہیم خلیل اللہ، اور حضرت ابراہیم خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ وکان ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ فاراد ان يفعل ما امرہ اللہ فی المنام، چنانچہ انہوں نے چاہا، انہوں نے ارادہ کیا، ان يفعل، کہ وہ کرے، ما امرہ، ایسی چیز، امرہ اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں، فی المنام، خواب میں۔ فاراد ان يفعل ما امرہ اللہ فی المنام، چنانچہ انہوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا جس کا اللہ تعالی نے انہیں خواب میں حکم دیا تھا۔ امارا کا مطلب حکم دیا تھا، امارہ ان کو حکم دیا تھا، تو ما امارہ جن کا اللہ نے کیا دیا تھا، خواب میں حکم دیا تھا۔ فاراد ان يفعل ما امرہ اللہ فی المنام، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس کام کو کرے جس کا اللہ نے خواب میں انہیں حکم دیا ہے۔ فاراد ان يفعل ما امرہ اللہ فی المنام، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس کام کو کریں جس کا اللہ نے خواب میں انہیں کیا دیا ہے، حکم دیا۔ حکم، سمجھ میں آیا؟ یہ فعلا کا معنی کیا پڑے گا؟ ان يفعل کا مطلب کرنا، تو اراد ان يفعل، ابراہیم علیہ السلام نے کرنے کا ارادہ کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کرے وہ کام، امرہ اللہ، جس کا اللہ نے جی امرہ حکم دیا ہے انہیں، ٹھیک ہے، جی فی المنام، خواب میں۔ وقال، دیکھیے ان جو ہے نا، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ ان فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو بیش جو ہے نا مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو ان یفعل کا مطلب فاراد ان یفعل، کرنے کا ارادہ کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ ایسا وہ کام کرے جس کا اللہ نے انہیں خواب میں کیا دیا، حکم دیا۔ وقال ابراہیم لاسماعیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاسماعیل، حضرت اسماعیل سے کہا، وقال ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا، کیا کہا؟ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، انی ارى، یہ قرآن کی آیت ہے، انی ارى، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی ارى، میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو تم سوچ لو، ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى، تو تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى، تو تم سوچ لو، ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، جی۔ انی ارا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تم سوچ لو، دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تمہارا کیا خیال ہے، سوچ لو۔ قال، تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا، یا ابتی، اے میرے والد، افعل، یا ابتی، اے میرے والد، ابتی کا مطلب ہے میرے والد، افعل ما تؤمر، آپ کر جائیے، آپ کیجئے، افعل ما تؤمر، آپ کیجئے، کیا کیجئے؟ افعل ما تؤمر، آپ اس کام کو کیجئے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یا جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ افعل، آپ کر جائیے، ما، اس چیز کو، تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تؤمر، جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد، افعل، آپ کر جائیے، ما، اس کام کو، تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدونی، آپ ان قریب پا لیں گے، ستجدونی، آپ ان قریب مجھے پائیں گے، کیا پائیں گے؟ آپ ان قریب مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، آپ ان قریب مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ جلد ہی مجھے انشاءاللہ صبر کرنے، من الصابرین، الصابرین صبر کرنے والوں، تو صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ یہ ستجدونی ہے، تجیدو کا مطلب پانا، تجیدونی، تم مجھے پاؤ گے، سین لگا ہوا ہے، مطلب ان قریب، یعنی آنے والے جلد ہی وقت میں،
تو سین کا مطلب عن قریب یعنی آنے والے فوراً وقت میں، جلد ہی، تجدنی مجھے پاؤ گے، تو ستجدنی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی جی۔ چلیے عمیر بھائی ترجمہ کیجیے۔ رؤیا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، اور ابراہیم علیہ السلام مکے کو لوٹے ایک مدت کے بعد۔ ولقی اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے ملے۔ ولقی ہاجر، اور حضرت ہاجرہ سے ملے۔ وفرح ابراہیم بولدہ اسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ وکان جی اسماعیل ولدا صغیرا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے۔ یجری ویلعب ویخرج، یجری ویلعب، وہ دوڑتے تھے اور کھیلتے تھے۔ ویخرج مع والدہ، اور نکلتے تھے اپنے والد کے ساتھ۔ وکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ وذات لیلۃ رأى ابراہیم فی المنام، اور ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انہ یذبح اسماعیل، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وکان ابراہیم نبیا صادقا، اور ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہے۔ وکان منامہ مناما صادقا، اور ان کا خواب سچا خواب ہے، سچا خواب تھا۔ وکان ابراہیم خلیل اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ فاراد ان یفعل ما امرہ اللہ فی المنام، تو چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ 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 کام کر جائیں جس کا اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا ہے۔ وہ کام کر جائیں جس کا اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا ہے۔ وقال ابراہیم لاسماعیل، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی میں اذبحک، خواب میں دیکھ رہا ہوں، ارا ہے نا، میں مضارع واحد متکلم کا صیغہ۔ جی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو تم سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابتی، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے والد، یا ابت فعل ما تؤمر، آپ وہ کریے جو جس کا آپ کو حکم ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ عنقریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جی ان جی اس کا ترجمہ آپ لوگ، جی کس کا ترجمہ؟ فانظر، سوری کس کا ترجمہ؟ فانظر، فانظر بتایا میں نے، آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے۔ نظرہ کا معنی ہوتا ہے نظر ینظر، دیکھنا، غور کرنا۔ نظر یہ ماضی ہے، ینظر یہ مضارع ہے، نظر پاسٹ ہے، ینظر پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا معنی ینظر میں آتا ہے۔ اور فنظر جو ہے یہ آرڈر دینے کے لیے، ریکویسٹ کرنے کے لیے، یعنی یہ امر بولتے ہیں اس کو، کہ فنظر آپ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اذبحو کا یہ متصل ضمیر متصل ہے، مفعول بھی۔ فنظر تو آپ غور کر لیجئے، سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ماذا ترا، آپ کا کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جی جی چلیے اس کو یاد کر کے آئیے الفاظ و معانی کے ساتھ، پھر انشاءاللہ کل پڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم، دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا کسی تاخیر کے تمرین النحو شروع کرتے ہیں. تمرین النحو